الوارث بھائی، آج اب آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے دیکھنے والوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کا جرنی بیسیکلی کیا تھا. میں کچھ ڈائریکٹ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے، آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں؟ سچی بات ہے کہ کرسچینٹی میں جتنا وقت بھی گزرا وہ اس میں ایک ایفرٹ شامل حال رہی پوری زندگی. یعنی 22 سال میں نے کمپیریٹیو یعنی بالکل نیوٹرل ہو گیا، کمپیریٹیو میں چلا گیا، لیکن 22 سال تک میں ہمیشہ ایک اچھا مسیحی بننے کی جدوجہد میں رہا اور ایک اچھا مسیحی بن کے میں نے زندگی بسر کی. مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کی ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے. دیر واز 5 member team، 5 لوگوں کا گروہ تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ ریلائز کیا جاتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا. اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے غور و فکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. ورقہ بن نوفل توراۃ، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے. تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن، جو کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت. انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے، اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے. اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھی، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. سنڈے اسکول ہوتا ہے آپ کا اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس سنڈے اسکول میں ہمیں یہ ساری چیزیں، اب آپ تصور کیجئے کہ یعنی اپنا دین نہیں پڑھایا جاتا جی تھا جی 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 اسلام ہمیں کے بارے. اور اس کی 2 وجوہات تھیں جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تھا، یا اینٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی، اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرو ریلیجن ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں اور اس سے اگر بدظن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچپن میں ہم اپنی چائلڈ ہوڈ سے یہ بات سنتے آئے اور ٹین ایج تک پہنچے، تو وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا اس کے ذہن میں ایک کھچڑی پکی ہوگی، کیا کانسیپٹ ہوگا. اس کے اوپر جی 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 اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، میں سمجھتا ہوں آج آپ کے توسط سے میں اپنے جو ہے وہ آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جلتی کے اوپر تیل کس نے ڈالا؟ ہم مسلمانوں نے خود. مثلا اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ خود ساختہ ہے، ان کی کتاب جو ہے وہ خود لکھی گئی ہے، ان کے عقائد و نظریات اور ان کی تعلیمات اور جو ان کے معاملات ہیں یہ سارا ایسے ہے اور زور زبردستی کا دین ہے، اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کی ایگزامپلس کیا دی. ہم نے دیکھا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل پیچھے ہماری رہائش تھی. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈول کی تھاپ پہ نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں دھمالے ڈال رہی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ دس از دا اسلام، اور ہم نے سوچا کہ ایک غریب کی بیٹی تو جو ہے وہ صاف پانی سے بھی محروم ہے، لیکن درباروں کو اور مزاروں کو جو ہے وہ گلاب عرق کے ساتھ جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دس از دا اسلام. ایک غریب کی بچی کے اوپر جو ہے وہ سر کے اوپر چادر نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، لیکن مخمل کی چادریں مزارات کے اوپر چڑھائی جا رہی ہیں. جتنا ننگا، گندا اور برہنہ قسم کا شخص ہے
وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور ان کے سامنے برقعے والی اور جو ہے وہ مسلم خواتین جب دو زانوں ہو کے اور ان کا گندا مندہ کھانا بطور تبرک جو ہے وہ حاصل کرنا ان کے لیے سعادت ہوتی تھی، تو ہم کہتے تھے کہ یار از دس دا اسلام؟ تو ہم نے اصل میں جب یہ سارے مناظر دیکھے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یار یہ اسلام تو واقعی جو ہے نا یہ بھی کوئی دین ہو سکتا ہے، اور جتنا ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے شاید کم بتایا ہے۔ تو اصل اور ہوا کیا، جن لوگوں نے اسلام بتانا تھا، جن لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچانا تھا، یعنی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھاتے، وہ تو خود جو ہے وہ اپنا قرآن سے دور ہو گئے۔ جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے، جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے، جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے۔ تو ہم تک اسلام کنہوں نے پہنچانا تھا؟ آپ دیکھیے کہ اسکول کالج یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے طرح، صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ۔ ہمیں ایسی جو ہے وہ کلاسز جو اسلامیات پڑھاتی تھی اور بعد میں وہ میوزک کلاس بھی ہمیں پڑھاتی تھی، تو واٹ از دس یار؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں ایک بوندا جو ہے وہ کانسیپٹ اور تصور نہ ہوتا تو علی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کیا، اور اگر میں اس سوسائٹی پہ رہتا، اپنے معاشرے پہ رہتا، تو واللہ میں تو آج تک اس کفر کی دل میں۔ تو قرآن میں نے مجھے یاد پڑتا ہے کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان فتنہ نہ بن جائیں کافروں کے لیے۔ آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی دیٹ، کہ جب ہم اپنی پریکٹسز ہماری ایسی ہوں، مثال کے طور پہ آپ جو چرچ میں پڑھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کا جو انٹروڈکشن دے رہے ہیں، آپ اس کی ایگزامپل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، معاشرہ اس کو سیکنڈ کر رہا ہے، معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے بیسیکلی۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف آل آف دس فلڈ آف گمراہی، آپ کا بائی اینی چانس، جس کو میں چانس کہہ رہا ہوں، اصل میں چانس تو نہیں ہے، اس میں سے نکل کر مطالعہ کرنا اور دین کی طرف آنا، یہ میرے اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت اور you can't believe what پاکستان میں آتا ہے، پاکستان میں آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی قوم کی آپ نے ایتھیکل مورل ویلیوز اخلاق دیکھیں تو آپ ان کا ڈرائیونگ اسٹائل دیکھیں۔ جب پاکستان میں آتا ہے اور گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یار جو ہم نے سنا تھا نا وہ بات ٹھیک ہے، کوئی شخص کسی شادی پہ چلا جائے کہ مسلمانوں کے ہاتھ وہ سیکنڈ کر رہی ہوتی ہے، وہ پردے دار خواتین اور ماڈسٹ لوگ ہیں سارا، جب وہ دیکھتا ہے فری مکسنگ ہے، ناچ گانا ہے اور کیسے ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے، وہی جو ویسٹ میں وہ دیکھ کے آتے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار وہ پھر واقعی میں ان کا نا جو ٹرسٹ ہے نا اپنی ٹیچنگز پہ وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی میں وہ مجھے کہتا ہے، ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ اسلام از دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ وی مسلمز آر دا ورسٹ سیلرز، ہمیں اسلام کو پریزنٹ ہی کرنا کبھی نہیں آیا۔ تو آپ کو کس چیز نے ٹریگر کیا کہ آپ پڑھیں، یعنی اتنا ایک عجیب سا دین جو کہ آپ کے ذہن میں پیش کیا گیا اور آسان؟ بلکہ تھوڑا سا نا مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے، تو خدا کا کیا تصور تھا؟ ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ جیسس از دا گاڈ، یعنی ہم نے 22 سال تک میں نے امیجن کیا تھا خدا کو کہ خدا کیسا ہوتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں جو ایک اس کی امیجنیشن تھی وہ یہ تھی کہ خدا پیدا بھی ہوتا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے لائک ختنہ وغیرہ، اور جو ہے خدا کو بھوک بھی لگتی ہے، خدا جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے، خدا کو گالیاں اور تماچے بھی مارے جاتے ہیں، اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، اس کو صلیب کے اوپر بھی جو ہے وہ کروسیفائڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو یہ امیجن کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بیٹا ایکچولی جیسس از دا گاڈ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے بچپن میں ان کو پڑھا بھی، امیجنائز بھی کیا، ان کی موویز بھی ہم نے دیکھی، تو ہمارے ذہنوں میں تو خدا کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ جیسس از دا گاڈ۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور کی نگاہ کھولی اور شعوری طور پہ میں نے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ جیسس از دا گاڈ، اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ there is no God but اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جس طرح آپ یقین کیجئے کہ جس طرح ہمارا کلمہ ہے اسلام کا، بالکل ایسے ہی مسیح علیہ السلام سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھے، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھے۔
اب تصور کیجیے, اب میں نے کہا کہ اگر جیزس گاڈ ہے تو جیزس کس گاڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ویئر آر یو گوئنگ, کیا کرنے جا رہے ہو, یہ کیا بکواس ہے کہ کبھی تم جو ہے وہ گیتا اٹھا لاتے ہو, کبھی رامائن اٹھا لاتے ہو, کبھی بدھائزم کو اٹھا لاتے ہو, کبھی سکھزم کی کتابیں اٹھا لاتے ہو, اور اب تم قرآن مجید اٹھا کے لے آئے. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جیزس از دا گاڈ, ہاؤ اٹس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ. مسیح علیہ السلام خود جو ہے وہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل, تو مسیح علیہ السلام کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی, عبرانی کے الفاظ ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی, اے خدا تو نے مجھے کہاں چھوڑا. تب مجھے فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا تھا کہ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور ہستی ہے, کوئی اور ذات ہے کہ جس کو مسیح علیہ السلام نے پکارا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے, لیکن مسیح علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گرتا ہے اور خداوند سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اے خدا اگر مجھ سے کوئی ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے. تو مجھے تب ریئلائز ہوا کہ نہیں, خدا کوئی اور ہے, مسیح علیہ السلام نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو بائبل جب مسیح علیہ السلام کو موت آ جاتی ہے, وہ 3 دن قبر میں رہتے ہیں اور 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں. تب مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, مسیح علیہ السلام خدا نہیں ہے, وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مسیح علیہ السلام کو مارا بھی اور زندہ بھی کیا اکارڈنگ ٹو بائبل. لیکن بعد میں تو اسلام نے تو پھر کھول کے جو وہ باتیں بتائی کہ الحمدللہ یہ ایک بالکل اسٹوپڈ کانسیپٹ ہے کہ جو عیسائیوں نے ہمیں دیا, اور ہم 22 سال تک ایک عجیب اپنے ذہن میں ایک تصور خدا کا بٹھا کے رکھے. تصور لے کے آپ اور سارے لوگ بیٹھے رہے اور ابھی بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ آؤٹ آف سنسیئرٹی ہے کہ وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے عقل کے کم ہونے کی وجہ سے, یا کسی قسم کی انا کا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بلائنڈ ہوتی ہے. واللہ میں کئی ایسے لوگوں کو, بیکاز جب بھی آپ قرآن کو کھولیں تو قرآن بڑی حکمت اور دانائی سے بات کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. دیکھو حکمت اور دانائی کی طرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ایسی بات کرنا. والموعظۃ الحسنہ, موعظہ ایک ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جو دل کو نرم کر دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو میں نے جتنے لوگوں کو بھی علی بھائی اسلام کی طرف بلایا, اللہ کا تعارف کروایا, اور ان سے میں نے پوچھا کہ کیا مسیح علیہ السلام, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اچھا سچا پکا مسیح علیہ السلام کا مانتا ہوں. مسیحیوں کو کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مسیح کو ویسے نہیں مانتے یا اس کی ویسے نہیں مانتے جیسے میں مانتا ہوں, کیونکہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات ہم مانتے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کا اکرام کرتے ہیں, ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہم ان کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کے اوپر جو ہے وہ پہرا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے مسیح علیہ السلام کے فالوورز الحمدللہ ہم ہیں, اور ہم صرف مسیح علیہ السلام کے نہیں, اوور آل تمام انبیاء علیہ السلام کو الحمدللہ ہم اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں کرسمس کے اوپر بھی میں نے یہی کہا, کسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ اس بات کو کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے کہ آج کی شام مسیح علیہ السلام کی. اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر مہینہ, ہر سال, پوری زندگی انبیاء علیہ السلام ہمارا تو یعنی ہماری تو وہ عبادت ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیجا جاتا ہے, جب ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے اچھا مسیح علیہ السلام کا فالوور ہوں, اور جب ان کو بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, تو آج تک 2000 لوگوں کو میں مسلمان کر سکا ہوں. تو وہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ان کو لاجک سے بتایا, سمجھایا, اور جب تک یہ بلائنڈ فیتھ ہے نا, تب تک ہماری ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا کوئی اس سے بڑا بلائنڈ فیتھ کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ بلیو کرتے کوئی گاڈ ہے تو گاڈ کو تو کسی خیال رکھنے کی ضرورت نہیں, جس طرح سوچتے ہیں بچپن میں بھائی خیال رکھنا, اور گاڈ تو ہر چیز پہ یعنی کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. گاڈ کا بچپن ہو کیسے سکتا ہے؟ بچپن کیسے ہو سکتا ہے؟ گاڈ کسی کی ورشپ نہیں کر سکتا. یعنی ایسا خدا کے امام راغب الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو خدا کی, اللہ کی تعریف یا رب میں, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے. تو جو خدا کسی کی عبادت, اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے. اور وہ کیسے ہے جس کو غصہ آ رہا ہے, جس کو تماچا مارنا چاہ رہا ہے, یعنی اتنا ڈیپینڈنٹ گاڈ, کپڑے اتار لیے اور یہ بلیف ہے کہ گاڈ واز اسلیپ, گاڈ واز کپڑے اتارے ان کے منہ کے اوپر تھوکا گیا, مطلب تماچے مارے گئے. بلیو کرتے ہیں کہ کروسیفائی نہیں کیا گیا, وہاں قتلوہ وما صلبوہ ولیکن ولکن ذبح. وہ تو
کرسچن تو بلیو کرتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا اور ان کو قتل کیا گیا اور پھر وہ قبر میں 3 دن میں لیکن کہاں یہاں جو پاکستانی کرسچنز ہیں کیا ان کا وہ ٹرینٹی والا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ تین خداؤں پہ بالکل بالکل وہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث ایک فلسفہ ہے. اور بیکاز میں مختلف انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتا ہوں کمپیریٹیو, تو لوگ پوچھتے ہیں سر آپ ہمیں ٹرینٹی کو کسی طرح سمجھا سکتے ہیں؟ مجھے کہتا بیٹا میں اگر سمجھ گیا ہوتا تو میں اس کو چھوڑتا. یعنی آپ اسی کو چھوڑ دیں نا جس کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی اور آپ اس سے جو ہے وہ ایک ہے اور ایک میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم, ابھی کرسمس بھی آ رہی ہے. آپ کا کرسمس کے بارے میں کیا تصور تھا؟ کیا آپ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے؟ کیا یہی تصور تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جو کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا تصور؟ اچھا مزے کی بات بتائیے. مزے کی بات یہ ہے کہ آئی واز کرسچن تو تب بھی ہمیں یہ بحث سننے کو ملتی تھی کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں. آرمینیا اکارڈنگ ٹو آرمینیا کلیسی 6 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, اور ایک اور کلیسیا ہے وہ اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے. ایک 3 اختلاف یہ چونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیتھولک کا ہے, اور کیتھولک اس کو 25 دسمبر کو مناتا ہے, اس لیے یہ معروف ہے. شہزاد تحسین گل صاحب ہیں, کرسچن اسکالر ہیں, جو کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور یہ پیگنزم ہے. یعنی یہ وہ ایک پیگنزم ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر آپ ان کی کتاب اٹھائیں, قاموس الکتاب ان کی مذہبی یعنی کتاب ہے سہولت کے لیے سپورٹنگ, تو اس میں لکھا ہے کہ یہ شروع میں سیچرنلیا ایک ڈے تھا جو جشن زحل کے نام سے منایا جاتا تھا, اور یہ ایک بدھ تھا. اور جو کہ روم میں جب کرسچن گئے دعوت و تبلیغ کے لیے تو انہوں نے رومنس کو کرسچنائز کرنے کے چکر میں کرسچینٹی کو رومنائز کر دیا, اور ان کے کئی ایسے تہوار اڈاپٹ کر لیے ان کی اپنی کتاب میں. اس کے بعد کینن فیرر لائف آف کرائسٹ, وہ کہتے ہیں کہ مسیح آج جو 2022 میں ہم ہیں نا, دراصل یہ 2022 نہیں, یہ 2016 ہے, 6 سال کی غلطی. اب آپ تصور کیجئے کہ جس میں سال کی غلطی ہو رہی ہے دن کا کس طرح. مائیکل ہارٹ دی 100 انہوں نے لکھا کہ 4 سال کی غلطی. سب سے بڑی اب میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. ان کے اس سے پہلے پوپ فرانسسکو سے پہلے ایک پوپ بینیڈکٹ تھے. پوپ بینیڈکٹ نے ایک کتاب لکھی ہے جیزس آف دا نازرت, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی بکواس بند رکھو. جو لوگ یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہونا تو دور, ہمیں سال کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوا, اور یہ ہم نے صرف آئیڈیا اور تخمینے لگائے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو ہے اس سال کو جو ہے پیدا ہوا. تو یہ اور یہ اس وقت بھی صورتحال یہی تھی, لیکن چونکہ اس وقت اتنا جو ہے وہ شعور اور فہم نہیں تھا تو ہم سیلیبریٹ کرتے تھے, اور تصور یہی ہوتا تھا کہ آج ہمارا خدا پیدا ہوا تھا, آج خدا. اور ایک سوال عمومی جو ہے وہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے, وہ یہ کہ میری کرسمس کہنے میں کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا کہ جب آپ اسلام میں آئے ہیں تو ابھی آپ نے تو یہودی نسل کے پوچھا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں سنس یو ہیو سین بوتھ سائڈس, اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان میری کرسمس کہتے ہیں مبارکباد دیتے ہیں, اس کے بارے میں آپ نے کیا؟ علی بھائی اس میں تو بہت واضح بات ہے. یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے میری کرسمس کا جو یہ کفریہ کلمات بنتے ہیں, گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہیں بنتے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت سکسیس ایونٹ کیا, اور میں آپ کو کیا کہوں گا کہ آپ نے اس سکسیس ایونٹ میں فلاں اسپیکر کو بلایا, انہوں نے یہ بات کی, یہ بات بہت اچھی تھی, اس پہ مبارک ہو. یا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پورے ایونٹ کی اوور آل آپ کو بہت جو ہے نا کنگریچولیشن, بہت مبارک ہو. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں آپ کو اس ایونٹ کی مبارکباد دیں. جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے, آج وہ پیدا ہوا ہے, تب جا کے وہ کفریت یہ جائز نہیں ہے. اس میں آئمہ نے لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو
کسی کفریہ تہوار کے اوپر مبارکباد دیں تو بالکل آپ کسی کو ایسی مبارکباد دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ کسی اس کے ساتھ بدکاری کر کے یا وہ سور کو ذبح کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی عمر فاروق رضی اللہ سے ورس کہ سور کو ذبح کرنا یا بدکاری کرنا تو چھوٹا گناہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے واضح انداز میں فرما دیا، چونکہ آج یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، برانڈ بن چکا ہوا ہے، اس کے ساتھ کاروبار اور جو ہے وہ پیسہ اور انڈسٹریز جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئی ہیں، تو آج مسلمان اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں بالکل ہچکچا رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا واضح قول، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو شام کے لوگوں کو سختی سے منع کرتے ہو کہ دیکھو تم اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں مناؤ گے، اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ان کے تہواروں میں ان دنوں میں یعنی اس طرح کے تہواروں میں بالکل شرکت نہ کرنا، کیونکہ اس روز ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اگر آپ سورہ کہف کی وہ آیات پڑھیں گے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ ایسی بات منہ سے نکال رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور ان کو یعنی ایسی، اور ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں میری کرسمس سیلیبریٹ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہوتا ہی کیا ہے، اس میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے آپ نے ان کے خوشی میں ان کے غم میں شرکت کرنی ہے نا، جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عادت و تیمارداری کرنے کے لیے چاہیے، جب یہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو ان کی بچی کو گفٹ دیجیے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے، کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اشکشوئی کیجیے، تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں آپ کیجیے، ٹرکوں کے اوپر یہ جب گرمی میں کوڑا اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، جائیے ان کا پسینہ پہنچیے، ان کو پانی پلائیے، ان کو کھانا کھلائیے، سڑکیں یہ جو ہے وہ خاک روب جو سڑکیں صاف کر رہے ہوتے ہیں کبھی اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اپنے سینے کی ایمان کی ٹھنڈک اس تک پہنچائیے، یار بس یہی ایک کام بچا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے، باقی کاموں میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں، تو یہ ان کو گلا ہے بینگ میں نے واز کرسچن، تو مجھے یہ شکایت کہ یار یہ آگے پیچھے جو ہے وہ مسلمان بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی اور ہر جمعے ہم سنتے تھے کہ اسلام نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے یہ کر دیا، اور جو ہے وہ صحابہ کے واقعات سنائے جاتے تھے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار ہم تو اکثر جو ہے وہ ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا، تو یہ کون سے قصے کہانیاں ہمیں سناتے ہیں۔ تو آج وقت ہے، ایک میں آپ سے عرض کر دوں ایک بات کہ دنیا کی جتنی اچھی باتیں ہیں نا ان کا انسائکلوپیڈیا کمپائل ہو چکا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی قسم لوگ منتظر ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی بیٹا آئے، کہاں سے کوئی بھائی آئے، کہاں سے کوئی بیٹی آئے جو اسلام کی دعوت لے، ان کو کفر کی دلدل اور ذلت اور رسوائیوں سے جو ہے وہ ان کو نکال سکے، وہ منتظر ہیں آپ، اللہ کی قسم یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری آخرت کی کامیابی اور کامرانی میں ہمارا بنیادی کردار اس میں اگر نہیں ہوگا، سچی بات ہے آخرت میں ذلت اور رسوائی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آخرت میں کسی جان نے، کسی مائیکل نے میرا گریبان پکڑ لیا نا تو میں اسے چھڑا نہیں سکتا، اور وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ان کو آپ تو جنت کے پروانے دے رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ انہوں نے کیا توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا، اللہ جی یہ لاسٹ اینڈ فائنل اسٹیٹمنٹ تھا جو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتی تھی، اللہ جی پوچھیے کہ انہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا، خاتم النبیین تھے، رسول اللہ رحمۃ للعالمین تھے، ان کے اوصاف مستشرقین نے تو ہم تک پہنچائے، ان کے پاس سیرت کی کتابیں تھیں، انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا، انہوں نے تو کبھی نہیں آپ نے بتایا، گھر میں درخت لگا دینا، اس پہ لائٹس لگانا، گفٹس کا اہتمام کرنا، کھانے پکانا، ایک دوسرے کو بھیجنا، بچے بھی خوش ہیں اور پارٹی کلچر، دس از کوائٹ این ایزی وے ٹو سیلیبریٹ اینڈ اسپریڈ ہیپینس، کیونکہ اب آپ بتا رہے ہیں تو بڑا مشکل، بٹ اسلام از ڈیفرنٹ اینڈ ڈیفیکلٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث او کما قال فرمایا کہ جنت تو تلواروں کے ساتھ ہے، دس از ناٹ ایزی جو، تو اسلام تو ہمیشہ ڈیفیکلٹ ہے، آپ ڈے فرسٹ سے دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، میرا خاندان جو ہے میرا بائک آؤٹ کر دیا، لیکن انہوں نے کہا جو تلواری سے بھی ملے گا اس کا بھی بائک،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے اکارڈنگ سے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے اپنی خاندان میں سب سے پہلی ویلفیئر اپنے بائیکاٹ کے بعد اپنے خون کا عطیہ کیا تھا. جب میری پھوپھو جان کو اے نیگیٹو نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں. جب ان کو کہیں سے میسر نہیں آیا تب انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. تو انہوں نے وہاں سے دروازہ کھولا اور ہم نے علاج بھی کروائے, اپنی بچیوں کی ایجوکیشن کے اوپر بھی فوکس کیا, اور بہت دل کھول کے اللہ نے ویلفیئر خاندان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. 359 دن میں اپنی فیملی, اپنے خاندان, اپنے ریلیٹیوز, اپنے متعلقین کے ساتھ ملتا جلتا ہوں. ایک دن نہیں ملتا, اور وہ کرسمس کے دن میرے ساتھ کوئی گلا نہیں. میرے ابو کو بھی پتا تھا, میرے ابو میرے ابو کہتے تھے کہ آج کے دن میں نہیں آؤں. میرے ابو میرے فرینڈ فاز کہا کرتے تھے, یہ سعادت کی بات ہے, کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے, یہ آپ کے تہواروں میں نہیں ہے. ہاں عام دنوں میں آپ جب صبح شام جب بھی بلاؤ کیا ہے, یہ آج کے دن نہیں ہے. تو جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی ہماری ہی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تقین اس مسلمان, یہ جو ہے وہ بہت, یہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے, ان کو کسی کو دکھ درد کا, کہ دکھ درد یہ نہیں ہے, یہ تو وہی جو علی بھائی نے کہا کہ یہ ایزی جاب ہے اور سیلیبریٹ کرنا, کیک کھانا, شیمپین اچھالنا, یہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے, لیکن مشکل کام سے اپنے باپ کی بات نہیں مانتا, وہ کہتا کہ ٹھیک ہے بھائی جان آپ ریسٹ لیجیے. 12 سال کا بچہ ایک سٹی پہ نکل جاتا ہے, ایک دروازہ نظر آتا ہے, اس کو ناک کرتا ہے, دروازہ نہیں کھلتا, وہ دوسری بار زور سے ناک کرتا ہے, دروازہ نہیں کھلتا, تیسری بار وہ اس سے بھی زیادہ سے ناک کرتا ہے. ایک عورت باہر کہتی ہے کہ واٹس پرابلم وتھ یو. اس نے ایک, اس کا نام تھا سراط الی الجنہ, وہ ایک کتابچہ تھا, ایک عربی ود ٹرانسلیشن انگلش, وہ اس نے کتابچہ دیا اور کتابچہ دے کے وہ چلا جاتا ہے. اور جانے کے بعد ایک اگلے جمعے میں, ویری نیکسٹ جمعے میں, ایک آفٹر جمعہ وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لیکن میرا معاملہ کچھ ایسا ہے, میں پچھلے ہفتے خودکشی کرنا چاہتا ہوں. خودکشی کرنے کے لیے ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ چھوڑ گئے, میرا شوہر انتقال کر دیا. میں نے کہا کہ اب تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور میں نے پنکھے کے ساتھ ایک رسی لٹکائی, اپنے گلے میں ڈالی تو ایک بار نوک. میں نے کہا کہ سالہ سال سے میرے گھر کوئی نہیں آیا تو آج کون آئے. دوسری بار ہوا, میں نے کہا یہ کون ہے. تیسری بار جو, میں نے کہا کہ اب یہ کوئی ضرورت مند ہے, تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت پوری کر کے پھر خودکشی کریں. باہر آئی, اس نے مجھے یہ کتابچہ دیا. میں نے جب وہ کتابچہ پڑھا تو اس میں پہلی سطر اس کی یہ تھی کہ اس اللہ کی طرف سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں حیران ہوگی کہ کوئی اس کائنات میں ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے,
جب میں نے اس کو پڑھا، پڑھتی گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنا عرفان، تو میں اس بچے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جس نے مجھے آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچا لیا، اور ایک لٹریچر کے ساتھ اللہ ہے. میں جب اپنے چھوٹے بانجے بانجیوں کو، بھتیجے اور بھتیجوں کو دیکھتا ہوں، اپنے بوڑھے خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ تو کب یہ کیسے اسلام تک، یعنی ہم تو اپنے کاروبار، دکان خاندان کے چکر میں پڑے ہیں، اور ایک عبدالوارث اپنے سارے خاندان کی ناکافی ہمیں معاشرے کو ایک ایگزامپل پیش کرتے ہیں. اور انسانیت دن آپ تصور کیجئے 4.5 ارب لوگ دے آر ویٹنگ فار مسلم کہ کہاں سے یہ لوگ آئیں، اور اللہ کا عرفان، اللہ کا تعارف، آخرت کی کامیابی اور کامرانی، ذلت اور رسوائی جو کفر کی دلدل میں ہم مبتلا ہے، کہاں سے کوئی آئے. اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے شیطان ہیں ہمارے دلوں میں سے بات ڈالنے کہ میں بات کروں گا تو کیا کہے گا مجھے بلیم کر کے. ہم ابھی قطر گئے ہوئے تھے تو ورلڈ کپ میں دنیا قطر آئی ہوئی تھی، نان مسلم، میکسیکن فینس، ارجنٹینین فینس، کینیڈین، سب آئے ہوئے تھے وہاں پہ. جس رات پہنچے نا اس رات ریسٹورینٹ میں حضرات بھی کمال کی انہوں نے ہائر کی. بالکل ہائر کی. ہوا یہ کہ ہم اس مسجد میں ہم مسجد سامنے سے گزرے اور ہم مسجد دیکھتے تو وہ ریسنٹ مسجد ہے، بڑا ٹریڈیشنل انداز سے بنا ہوا تھا کہ پرانا آرکیٹیکچر ہے تو لوگ آ کے دیکھیں اٹریکٹ ہو اس کو نا دیکھیں وزٹ کریں. جیسے ہی ہم اس کے سامنے سے گزرنے لگے تو ہم حیران ہو گئے رش دیکھ کے. خواتین اور مرد نان مسلم، سارے نان مسلم وہ کھڑے ہوئے اسٹالس کے باہر، اور جو نان مسلم لڑکیاں ہیں وہ حجاب اور عبایا میں، اور جو نان مسلم مرد ہیں جن کی شارٹس ہیں وہ ایک چادر سے باندھ رہے ہیں، قربان سے باندھ تک کہ اس کے نہ یہ کچھ خواتین تو نقاب تک کر رہی تھی جو نان مسلم تھی. کیوں؟ بیکاز اٹ واز اے پروٹوکول کہ آپ نے مسجد وزٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ پہن کے اندر ہم گئے تو جو مزے دیکھنے ایک خاتون سامنے بیٹھی وہ ایک گروپ کے سامنے کرسچنس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کر رہی ہے. I still have that recording. اور سورہ مریم کی تلاوت کر رہی ہے. وہ مینجمنٹ والے آگے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس یعنی ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کدھر ہم تو آئے تھے، ہم کا مقصد تھا کہ نان مسلم دعوت دینا، بٹ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ تو خود آ رہے ہیں، ہمیں سوچا تھا کہ ہمیں سیٹس ڈالنا پڑے گا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئے چپڑوں میں ہمیں انگیج کر لیا. انہوں نے کہا کہ جو گروپ آئے گا آپ سے بات کرنی ہے. اور یقین جانے جو گروپ بھی آ رہا تھا نا جس سے ہم بات کر رہے تھے وہ یقین جانے اسلام کی اور ساری زندگی ان کی 40-50 سال انہوں نے ضائع کی ہے اور یہ کیا بات سننے کو مل رہی ہوگی. اور کچھ لوگ میں ایک خاتون تو مجھے ان کا اسپیشل آج تک یاد ہے، کپل تھا ورلڈ کلاس سے، ایسے اس کو دور تھی ہم جو باتیں کر رہے تھے. اور میں وہاں پہ خالد صاحب آئے، اور ہم نے ملٹیپل گروپ سے بات ملٹیپل گروپ سے they were so receptive and they said کہ سبحان اللہ so amazing, we love the way you talk to us and we love this message. So ہم نے باہر اسٹال پہلے سے لگے ہوئے تھے تو ہم نے کہا یار لٹریچر کم پڑھ نان مسلم اتنے زیادہ لٹریچر کم پڑھتے ہیں. ہمیں یار آپ جو آئرہ ہے ان سے رابطہ کریں کہ میں نا فلاں کا لینگویج فلاں ہے فلاں. I think
پورچوگیز لینگویج میں. پورچوگیز بہت زیادہ آ رہے ہیں فینس, تو آپ کہیں تو آئی کانٹیکٹڈ میرے ریسورسز تھے سارا. تو میں حیران تھا اسٹیڈیم میں جب ہم میچ دیکھ رہے تھے تو بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے نو purpose of their life. بس سب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بس there is no purpose in their life. بس پیسے کمانا اور اپنے ریٹرن خرچ کرنا اور پھر دوبارہ پیسے کمانا اور پھر اپنی پینے پلانے, وہ ایک سائیکل لائف ہے, سائیکل گزر ہے. ادروائز پورے دے فیل ورتھلیس, ان کو کوئی عزت نہیں دیتا اور وہاں پہ وہ اور بس وہ ایک یعنی اپنے آپ ریٹرن میں پڑے گئے. اگر کوئی ان کو بتا دیں مقصد ہے کہ آخر کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگ تو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ماں کی گود میں بحیثیت مسلمان ہو. میں اگر 14 سال پہلے اسلام بڑے اچھے اعلیٰ آپ کے حسب نسل ہیں اور نسلیں ہیں. تو ایک بات میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم بھی بہت جو ہے قریب ہو رہا ہے. ایک بات کہ اسلام ول ون از اور وداؤٹ اس, لیکن ہم کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے وداؤٹ اسلام. ابھی ہمارے پاس چوائس ہے, اسلام کے ساتھ جینا ہے, اسلام کے ہمارا جو وے آف دعویٰ ہے شاید اس میں کمی کوتاہی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف عیسائیوں کی بات نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا بھی یہی جو ہے وہ طریقہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بار میں نیا اسلام قبول کیا اور مسجد کی طرف جا رہا تھا اور 2 بچے موبائل کے اوپر وہ سن رہے تھے گانے. میں ان کے پاس رکا اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہ جی میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا اور اسلام میں میں نے پڑھا کہ میوزک حرام ہے, جو مضامین ہے گانا بجانا یہ جائز نہیں ہے. تو مجھے آپ رہنمائی کریں گے کہ میں نے کہیں غلط پڑھا ہے یا کاموں سے مجھے حوصلہ ہوا کہ یار الحمدللہ اگر ہم اچھے طریقے سے آسان طریقے سے اگر نہ صرف غیر مسلموں میں مسلمانوں میں بھی کام کریں گے تو لوگ بات کو لیتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں تنقید اور جو ہے اس طرح کی چیزوں سے اور اکثر طریقے سے وہ ملا سبھی آپ کی وجہ سے اسلام سے آپ کے آپ کی پارٹی سے آپ کے گناہوں کی وجہ سے ایسے حرکت کی وجہ سے جو کرسچن کے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں چاہے آپ ویسٹ میں ہیں یا پاکستان میں کہ مسلمان بھی اسلام سے دور نہ ہو اور کوئی نان مسلم بھی اسلام سے دور نہ ہو برائی کا باعث نہیں. میرے والد صاحب جب رات کو سے دعا کر رہا ہوتا تو والد صاحب نے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو کازز تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں, اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا بجانا فلمیں ڈرامے سب حرام اور ناجائز ہے. یہ جو گانے بناتے ہیں گانے گاتے ہیں میوزک چلاتے ہیں فلمیں ڈرامے مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری سگے بہنوں سے
شخص جو کہ عیسائی گھرانے کا تھا، اس کا جرنی ایسے شخص کا جرنی بہت اچھے سے اسٹارٹ ہوتا ہے، مسلمان کا جرنی بہت آگے سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اینڈ انفارچونیٹلی born Muslim are way behind than those who convert to Islam and excel in learning education as well. One such example, mashallah. دوسرا علی بھائی، ہم نہ اس لیے بھی نہ، یعنی ہم جب بھی دعوت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھے مسلمان، نئی لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ اچھے مسلمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوئے، ادروائز اگر ہم غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا ان کے لیے مثال بننے کے لیے نہیں اچھے مسلمان، لیکن خود بھی تو آخرت کی دوزخ کی آگ سے بچنا ہی ہے۔ بارش کو کہتے ہیں اپنے من میں کر بازار سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ اب تو نہ تو ہمیں اپنے آپ کو تو اب دوزخ کی بھڑکتی ہوئی ابدی آگ سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر اچھے مسلمان بنے تو ہم ایک ایسے آٹو روڈ کے اوپر آ جائیں گے دینے کے حوالے سے کیا بتایا کہ جب دو جھکتا ہوا بھی انہوں نے دیکھا تو وہ حیران تھے، ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیے صحابہ کا، وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جائیں، کیا کانفیڈنس تھا، وہ کہتے تھے ہم جیسے بن جائیں، کیونکہ ہم اچھے مسلمان ہیں، رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ان کے جو ہے وہ متبع ہیں، تو وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ، کامیاب الکامرانی تمہارا تو باقی الحمدللہ یہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہوگا تب ہی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی طلب کا اظہار کریں گے۔ اللہ بے طلبوں کو نہیں دیتا، جب تک ہم اپنی طلب کا اظہار نہیں کریں گے۔ دوسرا آپ دیکھیے کہ ان کے پیش نظر، صحابہ کرام کے پیش نظر ایک احساس تھا، وہ احساس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا رسول بلغ ما انزل الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تک پہنچا دیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پہنچا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا ہوا آپ نے پہنچانے کے لیے کہا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دی، حل بلغت؟ تمام صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے رسول۔ کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ جی آپ گواہ رہی گا، ان تک میں نے پہنچا دیا۔ اب ایک ذمہ داری دی تھی کہ جس کے پیش نظر انہوں نے زندگی بسر کی، اور وہ ایک پرفیکٹ مسلم اور پرفیکٹ دائی کے طور پہ وہ کردار ادا کرتے تھے، اور وہ تھی کہ فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ وَالْغَائِبُ، اب تمہارے ذمے ہے کہ جو تم تک پہنچا ہے اب اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی صحابہ کی قبریں ہمیں ہند میں ملتی ہیں، کسی کی سندھ میں ملتی ہے، کسی کی افریقہ میں ملتی ہے، کسی کی شام میں، ایران میں، چین میں، سین میں، یعنی تمام اطراف جو ہے وہ لوگ پھیل گئے، اور اس جذبے کے تحت کہ رسول اللہ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے نا کہ پہنچاؤ ان لوگوں کی طرف جو ہم کو موجود نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ساری زندگی اس دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا۔ آج ہمیں بھی قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرآن کو تم خیر امت سلیکٹڈ پیپلس، یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی طرف اور برائی سے روکو۔ کوئی سچی بات ہے، اتنی قربانیاں نہیں ہیں جتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ضرور، لیکن اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور اگر اس نے مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو امت کے بہترین لوگ دست شفقت کے لیے مجھے عطا فرما دیے۔ اگر اس نے مجھے ماں باپ بہن بھائی اور بہنیں اگر مجھ سے لے لی تو امت کی بہترین نیک صالح جو ہے وہ بہنیں، بیٹیاں اور بھائی مجھے عطا فرما دیے۔ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ علی اور طٰہٰ جیسے جو لوگ ہیں یہ میرے بھائی ہیں، تو الحمدللہ
پہ بھی ایک کمال یہ ہو کہ اللہ نے اگر مجھ سے میرے بہن بھائی لے کے اچھے بہن بھائی عطا فرما دیے، اس کے بعد اس نے مجھے میرے بہن بھائی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی